وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے درون بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پتھر چٹانیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ یہ کیفیت جو ہے ثم قست قلوبکم فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو، جنہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ کہ اپنی بدعملی، عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے، کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بجائے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہینا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستزاد صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری رفتار قدرے تیز ہو۔ تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے، خطاب امت سابقہ، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہے۔ عرض کر چکا ہوں بار بار، اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے
یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی۔ یہ ملامت کا خطاب ہے، اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ۔ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے، اس کو میں اس لیے بار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں۔ ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے۔ تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے۔ مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی، اس میں امت کے جو قائدین ہوتے اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔
فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے، ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا، اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتا، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے، تو انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تم پر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو، اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو؟ اولا یعلمون، یہ تبصرہ اللہ کا ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اب آ رہی ہے وہ اصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں، کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا، پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی الف بیتیں نہیں آتی، دین کے جو ہیں مبادی تک سے ناواقف ہیں، بہت پڑھے لکھے، اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے، پڑھے لکھے مسلمانوں کی، وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھی لکھی۔
تو اب انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر، کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے۔ منہم امیون، اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں۔ یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا، یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی، یہ امانی ہے۔ تلک امانیہم، اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، ہمیں نکال لیا جائے گا، یہ امانی ہے۔ تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی، امنیہ کہتے ہیں خواہش، امانی اس کی جمع ہے، یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ، یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں کچھ کر رہے مگر ظن و تخمین، گمان ہے، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت ترین۔ تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت، یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے۔ اب کوئی شخص آیا، اس نے ایک رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا، کہا یہی دین کا تقاضا ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے۔ اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا۔ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، وویل لهم مما يكسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وقالوا، اب یہ آگے امانی، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر فوراً نکال لیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، ڈر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں، سیئۃ، یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی۔ جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں۔ ایک گناہ
بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی، اوپر صرف ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہیں لوگ گھر والے، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے۔ مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے؟ دین کے سارے تقاضوں کو ادا کرنا، وہ نیک عمل ہوگا۔ آپ نے ایک نیکی لے لی، یتیم خانہ کھول دیا، بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب چل رہا ہے، تو یہ نہیں۔ دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگو، اس کی شرائط پوری کرو۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم، اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے لیے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثم تولیتم، پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے۔ اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی بھائی ہو، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے، تو یہ تھی ان کی کیفیت۔ لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے۔ تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خونریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں
اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے، اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا، اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تم ہی ہو وہ تو تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی. وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تفادوہم، تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی ہے، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں. ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے. ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کاروباری طبقہ ہے، سود کیا کرے، اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں. فلاں ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے. یہ جو طوائف ہے ان سے جا کے پوچھیے، وہ بھی کہتے کیا کریں ہم، ہمارا یہ دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں. ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا بنگال کی پروسٹیچیوٹس مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹرویوز لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی. اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں وہ جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنیں گی، جلوسوں کے ساتھ ہوں گی، اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں، دمال کھیلتی ہیں، جو کچھ کرتی ہیں وہ نیکی ان کے ہاں بھی ہے. تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے. کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت اور مسکنہ تھوپ دی گئی ہے. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں. تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے، اس کا اختیار ہے. لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے؟ رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹھ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو. اللہ نا واقف نہیں ہے. اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا. He knows you through and through. He sees you through and through. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر.
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، لفظ رسول اور لفظ نبی میں کچھ فرق ہے، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی اصطلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا وَإِذَا تَفَرَّقَا اجْتَمَعَا۔ ایک ہے ایمان اور اسلام، اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شے ہے، لیکن یہ کہ ایک شے تو نہیں ہے، کچھ فرق بھی ہے۔ کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لایا جائے گا بالمقابل تو فرق نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا۔ call the rose by any name it will smell as sweet۔ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے، دو الفاظ ہیں، مختلف ہیں، مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آ بھی جائیں گے۔ تیسرے نبی اور رسول، فرق ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہے، یعنی نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہ ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ لیکن اس نبی کو اگر اب آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اذهب الى فرعون، اب وہ رسول ہو گئے، جاؤ اب مدین کی طرف، الى مدین اخاہم شعیبا، اب رسول ہو گئے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے، اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے، کہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لگا ہوا ہے، کہیں ناپسندیدہ آدمی ہے تو او ایس ڈی لگایا ہوا ہے کہیں، لیکن اس کا کارڈر برقرار رہے گا، سی ایس پی تو ہے وہ۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے، لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اب وہی دوبارہ آئیں گے۔ تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنا تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں لفظ رسول تو آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے۔ قفینا من بعدہ بالرسل، اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے، درمیان میں پروفٹس ہیں، یہ پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے لیے لفظ رسول آ گیا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیاں دی، حصی معجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، حضرت جبرائیل کی خاص تائید انہیں حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، رسول کے کسی طاقت سے، یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ظہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے۔ ایدناہ بروح القدس۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، اب یہاں پر تبصرہ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں، اچھی نہیں لگی، استکبرتم، تم نے استکبار کیا، وہی استکبار جو عزازیل نے کیا تھا اور ابلیس بن گیا،
ابا واستکبر استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا۔ تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2 ایک رائے یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بعض لوگوں کی تو جان کے درپے ہو گئے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر بند ہیں۔ یہ اس کو ملائیے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل خلافوں میں ہے، میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، جاؤ کسی اور سے بات کرو۔ آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ ہے تبصرہ۔ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں ہیں، حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو واقعتاً اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی یہ قرآن، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی، اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ 3 قبیلے مدینے میں آ گئے کہ جو یہودی تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اسی میں وہاں رہتے تھے اوس اور خزرج جو یمن سے آئے تھے، اصل عربی قبائل تھے، پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے، وہ سب کے سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کسی نبوت سے آگاہ۔ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں اور یہ مار کھاتے تھے، سرمایہ دار تھے، دولت والے تھے، عام طور پر بزدل تھے، لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے، تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے، وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخر الزمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ یہ دعائیں تھیں، چونکہ خزرج اور اوس کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حج میں سن 11 نبوی کے حج میں یا سن 10 نبوی کے حج میں جب وہاں پر 6 آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خزرج کے تھے، سب کے سب انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تم ایمان لے آؤ۔ گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا، ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تعصب کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے۔ فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس آ گئے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بہت بری شے ہے جس کے عوض کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا، یعنی دنیا کا حقیر سا نفع، یہاں کی حقیر سی مسندیں، یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں، جو بھی ان کی حیثیت ہے، صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں، یہی تو سبب ہے، اس کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں پہچان کر۔
تو بری ہے وہ شے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ان یکفروا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بما انزل اللہ بغیا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ اس زدہ میں ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا. وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا. جب 1400 برس تک نبوت ہمارے پاس رہی، اب فترت کا زمانہ ہے، 600 برس گزر گئے، اب آخری نبی آنا ہے. ان کو گمان یہ تھا وہ ہم میں سے ہی ہوگا. یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا. اس کی وجہ سے زدم زدہ بغین، اس بغین کے لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں. یہ بغین کیا ہے؟ جسے عہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکالوجی کا، ایڈلر کا، اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹیوز ہیں، جو اس کا انسٹنکٹس ہیں، ان میں ایک بہت پاورفل موٹیو جو ہے ٹو ڈومینیٹ، ارج ٹو ڈومینیٹ. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ کیوں نہ میری مانے؟ یہ ڈومینیشن. تو بغیا کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا. تو وہ اپنی حد سے بڑھ کر دوسروں کے اوپر روب گانٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت نازل فرما دی. فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز، مہین اہانت سے بنا ہے، اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہے. انہوں نے انجیل کا کفر کیا، حضرت مسیح کو نہیں مانا. انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو نہیں مانا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، درست ہے، اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. قل، اے نبی ان سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، یہاں وہ لفظ واضح ہو گیا. تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو من قبل، اس سے پہلے؟ ایسے ہی حق پرست ہو، ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تم نے زکریا کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تمہارے تو ہاتھ جو ہے نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر، واضح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی، الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفہوم جو ہے بالکل بدل جائے. کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے میل نکلوائیے، میں نے تو اطعنا کہا تھا، آپ کو عصینا سننے میں آ گیا. لیکن وہ اپنے لوگ جو ہوتے تھے ان کے منافقوں کے، اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ، کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے. اس کردار کے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے تھے، اور پھر ان سے سرزنش کی جاتی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا سمعنا واطعنا، آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا، نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے اس کفر کی پاداش میں یا کفران نعمت کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا.
قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں، برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں؟ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ پھر یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بہت اہم، اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اولیاء ہیں، ہم پسندیدہ لوگ ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے، اٹھا لو۔ اب دیکھیے لٹمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ لٹمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں، تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرو۔ اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے۔ یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں، بہت سی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کتنی کتنی کوفت اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے تو زندگی تو لائبلٹی معلوم ہونی چاہیے، ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو تو نہ ہو، یہ کم سے کم ہے۔ آخرت پر ایمان، اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے، دھوکے بازی پہ نہیں ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائبلٹی، اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً، اللہ نے بھیجا ہے رہنا ہے، جو جو اس کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے، لیکن یہاں رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں۔ This is the litmus test۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی، موت کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کی ہے، کیا بھیجی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے، اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا، کھل کر میدان میں آ کر کیا، ڈٹ کر کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربان کی۔ یہودی نہیں لڑ سکے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے اور ادھر سے، لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہیں جانیں بہت عزیز تھی۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ یہ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے، طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے تو چھٹکارا نہیں ملے گا، آخرت تو بالآخر تو آنی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے، ہوگا وہ کوئی اسرائیلی، ہوگا ہم میں سے، معاملہ ہو گیا تلپٹ، اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی
کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے، بڑی امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، نہ ان کے پاس کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں. اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو چن لیا. لہذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی. کس سے؟ گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل کو. اس نے دشمنی کی ہمارے ساتھ، آ تو رہا تھا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے، لے گیا ادھر. اور یہ بات آپ کو شاید بڑی عجیب لگے، لیکن یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے، جس کو غرابیہ کہتے تھے. غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے. غراب کوے کو کہتے ہیں. تو جبریل دھوکہ کھا گئے. وہ وہی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے، لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات جو شیخ احمد سرہندی کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی. اور بات جان لیجئے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے گی. تو اب یہاں فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. جبرائیل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک آرگینک ہول ہیں، یہ ایک جماعت ہے. ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا بھی دشمن ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو کان کھول کر سن لو، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، تیسرے رکوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، اللہ سے میثاق کیا، اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھینک دیا اٹھا کر. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خالی ہے. جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے. مسلمان ہیں، ایمان حقیقی، ایمان قلبی، یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے. ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. پھر وہی بات، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معهم، اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے، ان کے ساتھ ہے. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، ان کی ایک گروہ، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، انجانے سے ہو کر رہ گئے. نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر، کیا بولے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ. ابھی دیکھیں گے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. کانہم لا یعلمون، جیسے انہیں علم نہیں ہے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو، ٹونا، ٹوٹکا، تعویذ، عملیات. قرآن کی عملیات. قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے، کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو دیر کرنے کے لیے. محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عمل قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا آپ لی جائیے تو مل جائے گا. یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں، خوب چلتے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار چلتا. تو وہاں بھی کیا ہوا، وَاتَّبَعُوا، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو شیاطین جن جو تھے. علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے تھے. جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی. آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں. بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا. نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا. عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے. تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے. وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد. اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور کیا کچھ گنڈے چلتے ہیں. وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی الا باذن اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں. کوئی اور اسباب طبیعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا. تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اب ایک اور مثال ان کی، وہ تو تھے منافقین بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا، سمعنا وعصینا. اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، یہود کے زیر اثر لوگ، اور آ گئے مسلمانوں میں بھی. اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی، بات سمجھ میں نہیں آئی، تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعاینا، حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا.
اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین، راعینا اے ہمارے چرواہے، گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں، خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے، ہم نے تو راعینا کہہ دیا۔ کسی نے اگر ٹوک دیا بابا میں نے راعینا کہا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں اس کو خلل پیدا ہو چکا ہے، یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، لیکن اصل میں روح سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، دیکھو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اہل ایمان تم مت کہا کرو راعنا، تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے۔ نظر کے دونوں معنی ہیں، دیکھنا ہمیں دیکھیے، اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے، ذرا سی مہلت دیجیے۔ واسمعوا، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے بھی، کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اہل کتاب بھی اور مشرکین مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں، حسد کی آگ میں، کہ یہ کلام پاک تمہیں کیوں دے دیا گیا، یہ آخری منصب نبوت کا جو ہے خاتم النبیین، یہ منصب جو ہے یہ انہیں کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے۔ ایک تو ہے ننسخ، منسوخ کر دینا، ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محو کر دینا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا، تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے ہر شے کا اختیار ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے، بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ بولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے۔ نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دین ایک ہی ہے۔ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا۔ لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے۔ اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی۔ یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں۔
اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے. اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے. اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے. قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں. یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے. کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں بس. اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا حال انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا. تو یہ تدریجاً ہوا ہے. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے. تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے. یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف. مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں. تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے. حسدا من عند انفسہم. اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لهم الحق. اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے، غلط فہمی میں نہیں ہے. فاعفوا واصفحوا. یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہیں ڈورمنٹ، انہیں پڑا رہنے دو. ایک وقت آئے گا، یہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو. فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو.
اور وصفہ کہتے ہیں، صفحہ کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفحہ ہے، یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نمٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جا جمع ہو گیا، تو ڈیوائن بینک کے اندر۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے، انہوں نے کہنا یہ شروع کیا، وقالوا لن يدخل الجنة، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے مقابلے میں شاید اور جو ہے اہل سنت کے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، یہ لفظ دوبارہ آ گیا، یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے، کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے، جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا ہو، کہیں لکھا ہوا نہیں۔ اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کیوں نہیں، ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا، نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی، کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے۔ کتاب کو لینا ہے تو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے۔ دوسرا یہ کہ یہ سارا سلسلہ کرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے، اس میں پہلے سے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے ہی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں، وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے،
کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں، جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال کوشل نے بات کی تھی، تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، کہ جو اس وقت ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کی سی بات کہی تھی، یعنی یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب دیکھیے یہاں جو بخلیہ یہ آیات آ رہی ہیں، تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا۔ تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت، اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ، جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی۔ اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے، اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے۔ چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ سن 6 میں حضور گئے بھی ہیں، تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاہ گزرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا، قریش کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خراب تخریب سے گریسی سے بنا ہے۔ یہ تخریب 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے، کسی مسجد کو گرا دینا، اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے۔ وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ وہ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر، جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، بڑی دلدوز حدیث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی، وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔
من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے۔ یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرہاد کو نام، پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی، علماء حق بھی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء سو میں سے ہے۔ باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے، ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سیدھی سیدھی بات۔ یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں، مگر خوف زدہ ہو کر، ڈر کر۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے، لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ، تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا، اور 2 دفعہ بدلا ہے قبلہ۔ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا، تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت سے، مقام سے، ماورا وراء الورا۔ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے۔ غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ، اگلے مسئلے پر آ گئے۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہے، مملوک ہے، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے۔ یہ ابداع اور خلق، ان میں فرق ہے۔ ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے
حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں: ابداع، خلق، تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے۔ خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے۔ آگ سے جن بنا، یہ تخلیق ہے۔ نور سے فرشتے بنا، یہ تخلیق ہے۔ تو ابداع بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دیجیے۔ اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئولیت جو ہوتی ہے، انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے۔ بہرحال حضور کے دل میں رغبت، آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل، جس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجرت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت،
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض، بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو. یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجیے، کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی. معاذ اللہ، معاذ اللہ. حق کی تلوار بڑی ننگی ہے، اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا. قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس پر میں نے اپنے کتابچے میں بحث کی ہے، تلاوت کا اصل حق کیا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچہ، اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا، یہ بڑا ذو معنیین ہے. تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا، اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند. تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ when you are reading the book you are following the text. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ، وہ بیچارے جو زیادہ ماہر نہیں ہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے، انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں. تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ. لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں، اسے اپنا امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وقت جب کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے.